اللہ سے بھی معافی طلب کیا کریں. چاہے دین کا معاملہ ہو، آپ کا اختلاف ہو جائے، یہ رویہ رکھیں. خود بھی معاف کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں ان کے لیے. چاہے دین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، چاہے سیاست کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، چاہے قرابت کے معاملے میں، رشتہ داری قرابت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، چاہے صداقت کے معاملے میں، دوستی یاری صداقت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، تو صداقت ہو، قرابت ہو، سیاست ہو، دین ہو، مذہب ہو، جس معاملے میں بھی جس سے اختلاف ہو تو اسے معاف کرتے رہا کریں اور اللہ کے حضور اس کے لیے معافی کا سوال کیا کریں. اگر آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں تو آپ اس کے لیے معافی کا سوال کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو تو نے مجھ پہ ظاہر کیا اگر وہی حق ہے تو وہ اس پہ بھی ظاہر فرما دے اور اسے حق کی پیروی کی توفیق دے. آپ کی سازشوں، آپ کی ہیلے بازیوں، حجت بازیوں، بہتان بازیوں، فتویٰ بازیوں سے کیا کوئی شخص اپنا موقف چھوڑ کر آپ کا موقف اختیار کرے گا؟ بولے نا. یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کو سکھایا گیا اور حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا کہ انہیں معاف کرتے رہا کریں اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی کا سوال کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں ان کے لیے. یہ ہے کسی کو اپنے رستے پر لگانے کا طریقہ کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے مصلی پر آنسو بہائیں کہ یا اللہ میں شخص کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، میری بات نہیں سمجھنا چاہتا. تو سمجھا سکتا ہے نا، تو جب چاہے جس کو جو چاہے بات بولو نا سمجھا سکتا ہے. تو اسے سمجھا دے، تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دے. یہ حسن راستہ جو رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا. تو ہمیں غور کرنا ہے ہم حق پرستی کے راستے پر ہیں یا نفس پرستی کے راستے پر. حق پرستی کا راستہ کیا جو قرآن نے بیان کر دیا. لوگوں کے لیے نرم بن کے رہیں، طبیعت میں نرمی رکھیں، زبان کے سخت نہ بنیں، دل کے سخت نہ بنیں اور ان کو معاف کرتے رہا کریں اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتے رہیں. یہ حق پرستی کا راستہ. کون سا راستہ ہے بولیے؟ اور نفس پرستی کا راستہ جس پر ہم چلے ہوئے، جس سے اختلاف کیا اس سے احترام بھی ختم کر دیا، اس سے احترام بھی ختم کر. یا پھر سو گئے آپ، حد ہوگی مجھے آپ کو بار بار اٹھانا پڑا، بولتے کیوں نہیں؟ یا اٹھ کے چلے جائیں، 2-4 مخلص لوگ بیٹھے ہوں جن کو میں جمعہ پڑھاؤں، مجھے بھی لطف آئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے حق پرستی کا راستہ، ایک ہے نفس پرستی کا راستہ. ایک حق پرستی کا اور ایک نفس پرستی. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس پرستی کے راستے سے پناہ عطا فرمائے، حق پرستی کا راستہ عطا فرمائے. اور آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب ان سے مشاورت کیا کریں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، لیکن حضور کو بھی کہا گیا ان سے مشورہ کیا کریں. ان سے بولیے مشورہ کیا کریں، مشاورت کا حق دیا کریں. حضور کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے. جو ہمارے متحد لوگ ہیں، مقتدی ہیں، محلے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی معاملے میں مشاورت کیا کریں. کیا مشاورت عاجزی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ سے استخارہ کر لے یا بندے سے مشاورت کر لے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. من استشارہ اب استخارہ، جس نے استخارہ کیا یا مشاورت کی وہ کبھی شرمندہ، اسے کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کسی معاملے کے. تو ارشاد فرمایا ان سے مشورہ کیا کریں. اس میں آمریت کی نفی ہے، ملوکیت کی نفی ہے کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، نفی ہے. آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیا کریں، پختہ ارادہ کر لیا کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کیا کریں. اس سے پتہ چلا کہ توکل کا آغاز عزم کے بعد ہوتا ہے. عزم کے ابھی ہم خود ڈاما ڈول ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رب جانے، اللہ وارے سے، رب وارے سے. یہ توکل کا طریقہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، پہلے خود اپنے اندر مضبوط ارادہ پیدا کرو. جب مضبوط ارادہ کر لو، ڈاما ڈول نہ رہو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ تمہاری بولیے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکل بندوں سے محبت فرماتا ہے.
جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو حاضرین، یہ آپ کے سامنے اللہ پاک نے ایک اصول رکھ دیا سیرت رسول کے ذریعے، اور آگے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، پھر تم پر کوئی غالب آ سکتا۔ اصل معاملہ تو اس کی طرف سے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، تمہیں شکست خوردہ کرنے لگے، اگر اللہ تمہیں ہرانا چاہے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد کر سکتا نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس جو مومن ہے اسے چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، صرف اور صرف کس پر؟ اللہ۔ ہیلے بازیاں، چلاکیاں، یہ اللہ کے ہاں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے آگے تو کسی کی کوئی چلاکی، ہیلے بازی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو عالم الغیب ہے۔ یہ آپ بندوں کو فریب دے سکتے ہیں کسی کے معاملے میں یا حق کے معاملے میں، بندوں کو فریب دے سکتے ہیں، اللہ کو فریب تو نہیں دے سکتے۔ ایک نہ ایک دن پردہ ہٹے گا، حق واضح ہو جائے گا۔ بھلا سورج زیادہ دیر اندھیرے کے پردے میں چھپا رہتا ہے کبھی؟ بولیے نا، بالآخر اندھیرے کے پردے چھٹ جاتے ہیں اور آفتاب نمودار ہو جاتا ہے۔ آفتاب، مولانا روم کی مثنوی کا ایک شعر بھی ہے، آفتاب دلیل آفتاب، مثنوی کا ایک شعر ہے اس طرح کا، مفہوم اس کا میرے ذہن میں، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ کوئی کہے کہ آفتاب چڑھ گیا ہے، سورج روشن ہو گیا ہے، تو کوئی کہے بھی کیا دلیل ہے سورج روشن ہو گیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کا منہ سورج کی طرف کر دو، اسے کہو تیرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تجھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، اگر تو آنکھوں والا ہے تو پھر دیکھ سورج چڑھا ہوا ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا چڑھنا، سورج کا آ جانا، آفتاب کا چڑھانا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہ سورج کا چڑھا ہونا اس کی دلیل ہے، سورج کا چڑھا ہونا، اور اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ ہاں جس کے پاس آنکھیں نہیں وہ کہ میں تو نہیں مانتا سورج چڑھا ہوا ہے، تو اس سے کیسا کلام، کیسا اس سے مباحثہ، کیسی اس کے ساتھ مبارزت، یہ تو انسان کی اپنی عقل کے اوپر سوال ہے نا۔ تو حق زیادہ دیر چھپتا، بالآخر اللہ اس کو ظاہر فرماتا، بالآخر بولیے اللہ اس کو، اور اس سے پتہ چلا کہ ایمان ہوگا تو انسان میں توکل ہوگا۔ جس بندے کا اللہ پر کمزور توکل ہو، کمزور بھروسہ ہو، اس کا مطلب اس کا ایمان بھی کمزور ہے، اس کا ایمان بھی اللہ پر مضبوط توکل رکھے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اللہ پاک نے ایک آیت کے ذریعے بیان فرما دیا۔ حاضرین، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں مذہب کے معاملے میں یا سیاست کے معاملے میں یا قرابت رشتہ داری کے معاملے میں یا صداقت دوستی کے معاملے میں، ہم ہر احترام بھول جاتے ہیں، ہر احترام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارا رویہ ہے نا، اور یہ رویہ ہو اور بندہ کہ میں عاشق رسول ہوں، میں میلاد مناتا ہوں، میں نے جلوس سے میلاد نکالنا ہے، میں نے جناب میلاد کی محفل کرنی ہے، میں میلاد پڑھنے والا خطیب ہوں، میں خدا جانے کیا ہوں، اور ایک طرف معاملہ یہ ہو جو میں نے سمجھا دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص دعوے میں موسیٰ بنتا ہو، کردار میں فرعون ہو، دعوے میں موسیٰ بننے کی کوشش کرے گا، کردار میں فرعون ہو، آپ اسے موسیٰ مان لیں گے؟ بولے نا، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو ایک طرف ایک شخص ہے، اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، چاہے وہ خود کو مذہبی طبقہ کہتا ہو یا عام دنیا دار طبقہ ہو، ہمارا حال کیا ہے ہر معاملے میں دیکھیے، چاہے میں نے بتا دیا چاروں میدان ہے نا، مذہب کا، سیاست کا، قرابت کا، رشتہ داری کا، صداقت کا، ہر معاملے میں ہمارا رویہ دیکھیے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمارے رویوں کا قبلہ درست کیا۔ یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ اگر ہم ان اخلاق کو نہیں اپناتے اور ہم اپنے تائیں کہیں کہ ہم نے میلاد منا لیا اور حضور کو خوش کر دیا، یہ فریب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔
حقیقت کبھی بھی آپ دیکھیے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے ہیں تو آگے چیونٹیاں تھیں، کیڑیاں، ایک صحابی نے انہیں آگ لگا دی، انہیں بھول گئے. اب اس نے کو حضور کی بے ادبی تو نہیں کی ہوگی نا، لیکن حضور کے مقصد کے خلاف چلا، حضور کی سیرت طبیعت کے خلاف چلا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور شدید غضبناک ہوئے، فرمایا یہ کس نے حرکت کی ہے؟ کسی کو آگ میں جلانا یہ رب نار کا حق ہے، یہ آگ کے رب کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. شدید غضبناک ہوئے. تو چیونٹیوں کو تکلیف دینا بلا وجہ پسند نہیں فرماتے تھے. کجا یہ کہ آج کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمے پڑھنے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے، تہمت بہتان بازی لگاتا ہے. اور یہ قوم تو ایسی ہے، تحقیق نہیں کرتی، بلکہ حضور کے زمانے میں ایسا ہو گیا. یہ جو آیت اتری اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب ایک فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، بعد میں عمل درآمد کیا کرو. اس پہ ایک پورا کلپ ہے جو فیس بک یوٹیوب پہ میرا موجود ہے، میرا موضوع نہیں، میں گزر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو بھیجا تھا جو طلقاء میں سے تھا، عقبہ بن ابی معیط، اس کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے آؤ. اس نے دور جاہلیت میں وہاں قتل کیا تھا اس قبیلے کا. اس نے سوچا حضور نے مجھے بھیجا ہے، اگر میں وہاں گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے، قتل کا بدلہ قتل لینا ہے. اس نے بجائے آ کے حضور کو حقیقت بتانے کے جھوٹ بولا، کہا یا رسول اللہ میں وہاں گیا، انہوں نے الٹا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور زکوٰۃ نہ ادا کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ لیکن پہلے تحقیق کر لینا کہ یہ جو خبر لے کے آیا یہ سچی بھی ہے، یا اگر انہوں نے میرے سفیر کے اوپر واقعی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر اس بغاوت اور اس غداری کی جو سزا بنتی انہیں دے کیا. حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور بجائے چڑھائی کرنے کے، تمام صحابہ نے کہا تحقیق کی ضرورت نہیں، چڑھائی کر دینا، اڑا دینا سب. حضور نے فرمایا نہیں، ابھی آیت نہیں اتری، یہ حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے اخلاق ہیں. قرآن پاک کی درجنوں آیتیں حضور کی طبیعت پہلے سے ویسے ہوتی تھی اس پر آیت اتر آتی تھی. حضور جمعہ پہلے سے پڑھاتے تھے، جمعہ بعد میں فرض ہوا. وضو پہلے سے کرتے تھے، وضو کا حکم بعد میں آیا. غسل پہلے سے کرتے تھے، غسل کا حکم بعد میں آیا. نماز پہلے سے پڑھتے تھے، نماز کا حکم بعد میں آیا. یہ حضور کے اخلاق ہیں. اور ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق فرعون اور قارون جیسے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو 2 جاسوس بھیجے ان کے یہاں رات کے وقت، تو دیکھا وہ اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. جب حضرت خالد وہاں پہنچے صبح ان سے تفتیش کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی بندہ آئے ہی نہیں زکوٰۃ لینے. اس پر یہ قرآن پاک کی آیت اتری کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، وہ بات سچی بھی ہے یا اس بات کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، قطع و برید کر کے نہ پیش کی گئی. تو حضور کے اخلاق تو یہ تھے کہ ایک صحابی نے انڈے اٹھا لی، بچے اٹھا لیے ایک پرندے کے، ایک فاختہ کے. تو وہ آئی، اس نے شکایت کی، حضور نے فرمایا اس کو تکلیف کس نے دی ہے، اس کے بچے سے واپس کرو. تو پرندوں تک کو ناجائز تکلیف دینا برداشت نہیں فرماتے تھے، ایسی طبیعت تھی حضور کی. علماء یہود آئے، آپ تو پھر مسلمان ہیں نا، فرقے آگے جو بھی ہیں آپ کے، مسلک آگے جو بھی ہیں، مذہبی تنظیمیں، اب تو اتنے فرقے بن گئے. پہلے 4 تھے، اب فرقوں میں فرقے. مذہبی تنظیموں نے تو فرقے در فرقے بنا چھوڑے. اب تو ہر مسجد ایک الگ فرقہ بن چکا، ہر محلہ ایک الگ فرقہ بن گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علماء یہود ملنے کے لیے آئے. ان سے زیادہ تو اس حضور سے نفرت کوئی نہیں کرتا تھا. آئے، انہوں نے حضور کے ہاتھ چومے، حضور کے پیر چومے، حضور نے اجازت دی انہیں. یہ امام بخاری نے لکھا ہے اس کو الادب المفرد. یہودی علماء نے حضور کے قدم چومے، پیر چومے، نفرت سے دھتکارا نہیں. اور نجران کے عیسائی علماء جب حضور کے پاس آئے، 60 سے زائد عیسائی علماء تھے. عام عیسائی نہیں تھے، علماء تھے جو لوگوں کو اس عقیدے پر پکا کرتے ہیں. 60 سے زائد عیسائی علماء حضور کی بارگاہ میں جب آئے،
تو آقا علیہ السلام کو صحابہ نے کہا حضور ہم ٹھہرا لیتے ہیں اپنے گھر میں، ہم، اور میں نہیں، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرا۔ مسجد نبوی سے بڑا تو حرم کوئی نہیں تھا نا، بولو تو صحیح یار، آپ ادھر ہی اتنے ڈھیلے ہیں، باہر جا کے کیا جواب دیں گے یار؟ بولا کرو، جان دکھایا کرو اپنی۔ تو کہاں ٹھہرایا بولیے؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا حضور۔ اور جب ان کی نماز کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام بھی اس وقت نماز پڑھانے لگے تھے۔ ان کا ہم کہاں عبادت کریں؟ فرمایا اسی مسجد نبوی میں کر لو۔ حضور علیہ السلام نے اسی مسجد میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، انہوں نے دوسری طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، بیک وقت، ایک ہی وقت۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انس کھانا لگا دو، لیکن انتظار کروانا، میں خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ شرف بخشا، خود صدارت کی مسند پہ بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھایا آقا علیہ السلام۔ یہ اخلاق غیر مسلموں کے لیے نبی رحمت کے ہیں، اور جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا اور اس کے اخلاق فرعونوں جیسے ہوں اپنے بھائیوں، مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ رسول اللہ کے رستے پر نہیں، وہ شیطان کے رستے پر۔ تو حاضرین آپ بات سمجھے یا نہیں؟ حضرت عباس حالت کفر میں قید ہو کے آئے تھے غزوہ بدر کے موقع پر۔ کون سے موقع پر؟ چچا تھے، اہل بیت میں سے تھے، لیکن حالت کفر میں تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رات بھر قیدی، ان کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، قید میں تھے۔ تو حضرت عباس چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے، ناز و نام میں پلے تھے، کبھی عادی نہیں تھے سزاؤں کے، بیڑیوں کے، تو رات بھر کراہتے رہے، رات بھر۔ پھر عمر بھی زیادہ تھی نبی علیہ السلام سے، 2-4 سال عمر میں بڑے تھے، لیکن بعد میں جب کلمہ پڑھا نا، مسلمان ہو گئے، تو کسی نے پوچھا اے عباس بن عبد المطلب، آپ چچا ہیں حضور کے، تو آپ بڑے ہیں یا رسول بڑے ہیں؟ کہا بھائی بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو سرکار ہی ہیں، بس میں ان سے پیدا پہلے ہو گیا تھا، بس میں ان سے پیدا پہلے ہو گیا تھا، ورنہ بڑے تو حضور ہی، بڑے تو سبحان، یہ ادب تھا ان کے اندر، چچا ہونے کے باوجود نبوت اور رسالت کا ادب۔ تو وہ رات بھر کراہتے رہے، ادھر ان کی ہائے نکلے، ادھر سے حضور کی ہائے نکل، یہاں تک کہ اٹھ کے آگے باہر اور صحابہ سے کہا اگر تم اعتراض نہ کرو تو میں اپنے چچا کی بیڑیاں نہ کھول دوں۔ کہا حضور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم غلام ہیں، آپ حکم دینے والے ہیں، اپنے چچا کی بیڑیاں کھول۔ یہ نبی رحمت کا مزاج ہے، ان کا قلب ہے، ان کا دل ہے، اور فتح مکہ سے بڑا تو کوئی موقع نہیں تھا۔ ابو سفیان اور اس کی اولاد اور اس کے رفقا، ان سے بڑا تو کوئی دشمن اسلام نہ تھا۔ کہ ابو جہل کے مرنے کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں وہ ابو سفیان کی قیادت میں کفار اور مشرکین کی طرف سے، لیکن میرے آقا کے اخلاق دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرما دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ امن میں چلا جائے گا، وہ آمن ہے، مامون ہے، محفوظ ہے۔ اس سے بڑے کیا اخلاق ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں تھیں، یا حضور قتل کروا دیتے تب بھی برحق فیصلہ تھا، اور اگر آقا علیہ السلام انہیں غلام اور لوڈیاں بنا دیتے تب بھی برحق فیصلہ تھا، لیکن فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، قتل سے بھی آزاد کر دیا اور غلام اور لونڈی بنانے سے بھی۔ یہ نبی رحمت کا سلوک ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا مستشرق ہے، یہ 18ویں صدی عیسوی کا ہے مستشرق، بہت سی کتب اس نے لکھی، کہانیوں پہ، قصص پہ، تاریخ پہ اس کی کتابیں۔ اس نے یہ ساری جو میں نے گفتگو کی ہے نا، اس کو چند لفظوں میں سمیٹا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ غیر مسلم آپ کے نبی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ ممبروں پر گالیاں دے دے کے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازیاں کر کے، ایک دوسرے پر بہتان بازیاں لگا کے اسلام کو اور اسلام کے کردار اور پیغمبر اسلام کے کردار کو مشکوک بنا رہے ہیں، آپ مشکوک بنا رہے ہیں۔ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امریکن اورینٹلسٹ ہے، اور اس کا نام ہے واشنگٹن ارونگ،
وہ کہتا ہے